على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیرے محبوب کے یا رب تیرے محبوب کے یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کے یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. سلام ہو ان پر جنہوں نے گھر چھوڑا مکہ سے ہجرت کی. سلام ہو ان پر جنہوں نے گھر چھوڑا مکہ سے ہجرت کی. سلام ہو ان پر جنہوں نے دل و جان سے ان کی نصرت کی. خدا کے حکم سے مکڑی نے جالا تن دیا فوراً. خدا کے حکم سے مکڑی نے جالا تن دیا فوراً. نظر جانے پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئے دشمن. ستاد مخ پشما ٹول جہان کاری. ستاد مخ پشما ٹول جہان کاری. ستوری او سپگمئی زمکا اسمان کاری. ورځ چې د قیامت شي سب سهار
قیامت شی سخت سہاد بوی ستانا بچا پھر پرو مدیان کاری ستانا بچا پھر پرو مدیان کاری ستوری اوس پگمیز مکا اسمان کاری من تو شدم تو من شدی من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کسے نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری قابل قدر محترم مہمان گرامی مولانا ڈاکٹر نصیر الدین سواتی مدد ذلہ اور میرے دوسرے ہم سفر اور ہم جماعت ساتھی اسٹیج پہ موجود اور مرتضیٰ چوک میں مرتضیٰ چوک کے آس پاس رہنے والوں اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اس آواز کو سننے والوں اور یہاں جو یہ پنڈال میں بڑے بڑے لوگ جن کو بظاہر تو ہم نہیں جانتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا اللہ سے بڑا رابطہ ہے اور اس عوام کے اندر بڑے اللہ والے ہوتے علماء اور طلباء وہ اپنی جگہ اللہ والے ان کا ظاہر جو ہے وہ اللہ والوں کا لگتا ہے لیکن عوام بھی کسی سے کم نہیں یہ بھی اللہ والے ہیں ہمارے ایک ساتھی ہے وہاں مصطفیٰ مسجد میں نماز پڑھنے آتے اور وہ سبزی منڈی کا جو یہ سبزی والی گاڑی یہ چلا ایک دن ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں 3 پارے روزانہ پڑھتا ہوں 3 پارے قرآن کریم کے روزانہ پڑھتا ہوں اور رات کو الحمدللہ آج تک میرا تہجد جو ہے وہ قضا نہیں ہے یہ عوام جو ہوتے ہیں یہ خفیہ خزانے ہوتے تو یہ سب حضرات آج جو جمع ہے یہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم اس کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر اس میں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور سب سے پہلا انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلاۃ والسلام کو تیار فرمایا وہ کسی ماں سے بھی پیدا نہیں ہے نہ وہ کسی باپ سے پیدا ہے یہ ہے اصل میں کمال کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے
اور ان کو اس طرح جو ہے وہ تیار فرمایا اور پھر ان کو جنت میں رکھ دیا۔ جنت میں رکھنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت تو بالکل خالی ہے، نہ اس میں کوئی دوسرا انسان ہے، انسان یہ یا انس سے ہے، انس محبت سے، اور یا نسیان سے ہے، بھولنے سے، یہ دونوں باتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ تو انس کے لیے جو ہے وہ جنت میں کوئی نہیں تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے سوچ اور فکر میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا علیہ السلام ان کو آدم علیہ السلام کے بائیں پشنی کے پاس سے کہ یہ لو انس کے لیے، یہ اماں جان ہے ہماری۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا، بات غور سے سننا، یہ باتیں ہر جگہ بھی نہیں ملے گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے دل میں آیا کہ حضرت حوا سے مصافحہ کرے، ان سے ہاتھ ملائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، حوا سے اس وقت ہاتھ ملاؤ گے جب ان کا مہر ادا کرو گے، مہر۔ یہ مائیں اور بہنیں یہ بھی یہ نہ سوچے کہ ہم لوگ ایسے، یہ سلسلہ وہاں سے اللہ نے جاری فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس کا مہر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو پہلا انسان ہو، اور آپ کے اولاد میں آخر میں جا کر میں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا، آپ ان کے اوپر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یہ آپ کا مہر ہوگا۔ ہم لوگ تو جلسے کر رہے اور جلوسے نکال رہے اور ختم نبوت کانفرنس ہو رہی، ختم نبوت کے جلسے ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہہ دیا اور فرما دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا قرآن حکمت والے پکے قرآن کی قسم، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے خاتم النبیین، اگر تجھے میں پیدا نہ کرتا تو میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، میں دنیا کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ انک لمن المرسلین، لوگ آپ کو مانے یا نہ مانے،
مانیں گے تو جنت میں جائیں گے، نہ مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کی امام ہیں، دونوں جہان سردار کونین ہیں آپ۔ اللہ پاک نے قرآن کی قسم اٹھا کر، اللہ کی مرضی وہ قرآن کی قسم اٹھائے، انجیل کی قسم اٹھائے، زیتون کی قسم اٹھائے، وہ آپ علیہ السلام کے عمر کی قسم اٹھائے، وہ آپ کی زلفوں کی قسم اٹھائے، وہ آپ کی زندگی کی قسم اٹھائے، قرآن میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ لیکن ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتے کہ ہم اپنے مسجد میں، اپنے امام کے پاس درس میں، تعلیم میں اور اس قسم کے بزرگوں کے مجالس میں ہم جا کر ہم یہ چیزیں جو ہے وہ یاد کر لیں اور سن لیں۔ تو فرمایا کہ آپ یہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو گے، یہ آپ کا جو ہے وہ مہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مرتضی چورنگی ہے یا مرتضی چوک ہے، دونوں باتیں۔ کسی گلی سے نکل جاؤ تو یہ چورنگی بھی بن جائے گی، اور اگر صرف یہ چوکور ہو، یہ 3 حصے، تو یہ مرتضی چوک ہے۔ مرتضی چوک یہ میں نے تذکرہ کیا تھا، اور میں بار بار مرتضی چوک کہہ رہا تھا، اس کے ایک وجہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ سردی کے زمانے میں، جیسے آج کل سردی ہے، سردی کے زمانے میں وہ 2 کپڑے باریک پہن کر باہر تشریف لاتے، اور گرمی کے زمانے میں، گرمی کے موسم میں وہ موٹے کپڑے پہنتے۔ تو کسی نے ان سے معلوم کیا کہ امیر المومنین، یہ آپ گرمی میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور سردی میں آپ باریک کپڑے پہنتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اور قلعے کو فتح کر لو، اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، اور اس وقت فرمایا کہ یا اللہ، علی کی حفاظت فرما، سردی سے بھی اور گرمی سے بھی۔ تو میرے نبی کی وہ دعا مجھے ایسی لگی ہے کہ آج مجھے نہ سردی لگتی ہے اور نہ گرمی لگتی۔ یہ ہے مرتضی چوک۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ہمارے دوسرے بزرگ حضرات جو ہے وہ بیانات کریں گے، اور پھر جب ہمارے اصل ہم ان کے جو ہے وہ کارکن ہیں، کارکن یعنی کارکن کی حیثیت بھی نہیں، جب وہ لوگ آئیں گے اور وہ اپنے انداز میں آپ کو ختم نبوت جو ہے وہ سمجھائیں گے، تو یہ آپ کی بھی عزت ہے اور ہماری بھی عزت ہے۔ ورنہ ہم اس مرتضی چوک پہ دن میں کئی مرتبہ گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھتے بھی نہیں۔ ختم نبوت کے برکت سے آج ہم سٹیج پر بیٹھے ہوئے اور آپ کی دیدار ہو رہی، آپ کو ہم دیکھ رہے، آپ ہمیں جو ہے وہ سن رہے، یہ ہے دین کے برکت۔ اور وقت آنے پر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پھر ہم سب کے سب جو ہے وہ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور جنت میں رہیں گے۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں یہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ ہم وازواجہم
علی الارائک متکئون فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ جنتی اور ان کی بیویاں وہ گاؤ تکیوں پہ تختوں پر بیٹھ کر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وَيَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ، اور ان کو میوے ملیں گے، وہ میوے خود کبھی منگائیں گے اور کبھی ان کو دیے جائیں گے۔ ان کے اوپر جنتی بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، اور رب کائنات کے طرف سے بھی سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کے طرف سے ان پر سلام آئے گا۔ نہ کام کی ضرورت ہوگی، نہ ہوٹل کی ضرورت ہوگی، نہ کیبن کی ضرورت، دکانوں کی ضرورت ہوگی، نہ فیکٹریوں کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کے طرف سے شادیاں بھی ملیں گے، اور نہریں شراب کی ہوں گی، دودھ کی ہوں گی، اور شہد کی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ طالب علم جو ہے کچھ در ٹائم میں نا اوبنس میں کا ٹائم میں جس دغائی نہیں چبیا بس کون علم جو ہوتے ہیں یہ علماء پھر جا کے علماء بن جاتے ہیں، جیسے دوسرے ہزار ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کوئی انجینئر بن جاتے ہیں، تو بالکل ایسے سوکھے پوکے میں بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کچھ طالب علم جو ہے وہ ایک جگہ دعوت پہ گئے، دعوت پہ، تو انہوں نے جو ہے وہ حلوہ تیار کیا، ہمارے یہاں پشتوں میں اس کو لیٹے کہتے ہیں آٹے کا، وہ بنا دیا، اور درمیان میں جو ہے وہ اصلی گھی وہ بھر دیا اس میں۔ اب یہ 5 طالب علم وہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے کہ یہ گھی میرے طرف کیسے آئے، لیکن اس کو جو ہے وہ دلیل سے ثابت کرنا ہے۔ تو ایک طالب علم نے جو ہے وہ شروع کیا اور کہا اللہ نے جنت تیار فرمائی، اللہ نے اس میں نہریں رکھی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، دلیل دے کر انگلی رکھ دی، گھی کو اپنے طرف کھینچ لیا، اب گھی اس کے طرف آنے لگا۔ دوسرے نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، تیسرے نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، یہ چاروں کے طرف جو ہے وہ انہوں نے انگلی لگا کر گھی ان کے طرف آگے۔ اب وہ ایک بیچارہ سیدھے سادہ ہمارے طرف بیٹھا ہوا تھا کہ گھی تو سارا ان کے طرف چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا جنت بھی حق ہے، نہریں بھی حق ہے، خوشیاں بھی حق ہے، لیکن اس سے پہلے ایک زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہا کہ ایک زلزلہ آئے گا اور اپنا ہاتھ پورے حلوہ میں ملا کے گھی اور حلوہ کو ایک ساتھ ملا کے، یہ جنت بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دنیا کے یہ زلزلے برداشت کرنے پڑے، یہ تکلیفیں، یہ گرمی، یہ سردی، یہ جو ہے وہ فقر و فاقہ، یہ کمزوری، یہ مہنگائی، اور یہ جو ہے وہ مختلف قسم کے باتیں برداشت کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق چل کے، ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے دیکھا، ایک صحابی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت یہ میرا صحابی ہے، ملک الموت یہ میرا صحابی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ تو ملک الموت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بالکل پریشان نہ ہو، بالکل پریشان نہ ہو، جو آدمی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، جو آدمی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے موت کے وقت پھر کلمہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں، یعنی ایک آدمی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھے
اور اس طریقے سے زندگی گزارتے رہے. پھر فرمائے جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو اس کو کلمہ پھر ہم پڑھاتے ہیں. آپ بالکل بے فکر رہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، ایمانی عقیدہ. اللہ نے فرما دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جو ہے وہ جھوٹا اور کذاب جو ہے وہ سمجھا جائے گا. اور یہ عقیدہ جو ہے وہ پکا رکھنا چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کو اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اولاد میں، اپنے گھر میں اس کو جو ہے وہ لانے کی کوشش کرے. اور فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے فساد کے دور میں میرے ایک سنت کو زندہ کر دیا ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ان سارے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے اس بیٹھنے کو جو ہے وہ قبول اور منظور فرمائے، اور ہمارے کہے اور سنائے باتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.